جو آج کا جو ریزولوشن آیا ہے اس کی ہم پوری طرح تائید کرتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں جو بیٹھے لوگ، ہمارے جو اسمبلی ممبران یا کوئی ہمارے لیڈر صاحبان بیٹھے، جو بھی ان کے خیالات تھے، ان کے بھرپور طریقے سے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، چونکہ یہ فیکٹ ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹ کے ساتھ ساتھ ایک کمیونل ایکٹ بھی تھا۔ ہر بار جب کشمیر میں حالات ٹھیک ہوتے تھے تو کہیں نہ کہیں جو ایجنڈا والے تھے، جو ایجنڈا چلانے والے تھے، انہوں نے یہ ایسی حرکتیں کی تھی۔ لیکن ہم پہلی بار جو ہم نے کشمیر میں دیکھا، جو ہمارے گاؤں میں دیکھا ہم نے، جو محلوں میں دیکھا ہم نے، کہ کسی نے بھی اس ٹیررسٹ ایکٹ کو حمایت نہیں کی، کسی نے بھی اس چیز کو جائز نہیں سمجھا، اور ہر گھر ہر گلی سے یہ آواز آئی کہ یہ نامنظور ہے، ہمارا جو ملٹری نے کیا یا کہ کس لوگوں نے کیا، یہ ہمارے سب لوگوں کو منظور نہیں ہے، خاص کر کشمیر کے لوگوں کو۔ اسپیکر صاحب، یہ میرے خیال میں 40 سال کی ہسٹری ہے آج تک یہ 40 سال کی ہسٹری ہے۔ اس میں یہ بھی سچ ہے کہ کچھ لوگ جو کشمیر میں ہو رہا تھا اس کے حق میں کچھ لوگ تھے، لیکن آج پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ چینج ہو گیا۔ ہر کشمیری آج ہندوستان کے ساتھ جڑ گیا، ہر کشمیری آج ہندوستان کی بات کر رہا ہے، یونٹی کی بات کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو ایک فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک ہندوستان کا باشندہ ہے۔ لیکن سر، جیسا کہ ہمارے اسپیکروں نے کہا کہ ہمارے لیے اس وقت ایک امتحان کی گھڑی ہے، چونکہ ہم آج جب اس اسمبلی میں ہم بات کر رہے ہیں تو میرا یہ دھیان بڑھتا ہے کہ ہم کس کی طرف یہ بات کر رہے ہیں، کس کو ریسپانسبلٹی کس پہ فکس کریں، اس کا جواب ہم کس سے لیں گے۔ ہم نے یہ ریزولوشن تو پاس کیا ہے، لیکن اگر ہم اس کی جواب دہی مانگتے ہیں کہ ہم کس سے مانگیں گے۔ کلو صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں 1500 لوگ تھے، وہ جو ہمارے جو وہاں جو غیر ریاستی باشندے تھے، جو ٹورسٹ تھے وہاں، اگر 26 کو چھوڑ کے باقی تو باہر کے لوگ تھے، ان کو کس نے بچایا، ان کے لیے کس نے اپنی قربانیاں دی، یہ تو صحیح بات ہے۔ لیکن پریکٹیکلٹی ایک دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، اب اس کو ہم کس طرح ہم یہاں اس کو اکاؤنٹیبلٹی کو فکس کریں گے کہ یہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا۔ اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک سوچ کی بات ہے کہ جتنا ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ دے دے، چونکہ یہاں کا جو لا اینڈ آرڈر پرابلم ہوتی ہے، اس میں لوکل پولیسنگ اور لوکل ایجنسی کا اہم رول ہوتا ہے، تو میرے خیال میں ہم اس وقت جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کسی پہ فکس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایک رکھوالا جو کسی باغ کی رکھوالی کرتا ہے 24 گھنٹے کرتا ہے، 24 گھنٹے وہ 12 مہینے کرتا رہتا ہے، لیکن چور جب آتا ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں چوری کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ اکاؤنٹیبلٹی اس طرح فکس نہیں کر سکتے کس کی غلطی ہے، کس کی خامی ہے، لیکن ہمیں آگے والا ہمارا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، اس میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم گزارش کریں گے کہ یہ جو ایسی حرکتیں کبھی کبھی ہوتی ہے، اس میں لوکل جو گورنمنٹ ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے۔ یہ دہلی کی گورنمنٹ نہیں ہے جہاں ایسے حالات ہے، یہ جموں کشمیر گورنمنٹ، جموں کشمیر کی اسٹیٹ ہے، یہاں جو الیکٹڈ چیف منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ اس کے پاس ہونا چاہیے، انفارمیشن ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس میں ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کریں گے، اور میری گزارش ہے، میرے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں، کہ اس وقت ہمارا موقع ہے، سنہری موقع ہے، اپنی انا کو چھوڑ کے گورنمنٹ انڈیا سے گزارش کریں کہ وہ ہمیں اسٹیٹ دے، اسٹیٹ پہ ہمارا جو لا اینڈ آرڈر ہے ہمارے ملک کا جو ہے، تو اس میں ہمارے اسٹیٹ کا اچھی طرح سے اس میں دھیان ہو جائے۔ باقی ہم کیا کہیں، ہمارے لوگوں نے اتنا
जो कहा है हमारे मेंबर्स ने कि ये इस सानिया को अगर हम किस अल्फाज में हम मजम्मत करें वो भी कम है। हमारे जो मुसलमान लोग हैं या हिंदू लोग हैं उन्होंने टारगेट करके ये मेरे ख्याल में एक कम्युनलिज्म का एक एजेंडा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हम बहुत ही पुरुम्मीद है कि जो कश्मीर में से बाहर जो लोग हैं, जो इंडिया ने जो रेस्पॉन्स दिखाया है बहुत अच्छा दिखाया है, क्योंकि उनको भी पता चला कि ये जो एजेंडा था ये क्यों इन्होंने इस तरह क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की। लेकिन हम बहुत ही मुतमईन है इस वक्त